بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے حاتم طائی کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ اس کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد تھا اور یہ نجد کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ حاتم طائی بہت بہادر انسان تھا اور شعر و شاعری سے کافی دلچسپی رکھتا تھا، جبکہ اس کے مشہور ہونے کی سب سے بڑی وجہ اس کی سخاوت تھی۔ حاتم طائی کا نام سنتے ہی ایک عظیم سخی کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ اس کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 8 برس بعد ہوئی، جبکہ اس کی ایک بیٹی اور بیٹے نے اسلام قبول کیا تھا۔ ایک دفعہ لوگوں نے حاتم طائی سے سوال کیا کہ کیا کبھی آپ کی ملاقات کسی ایسے انسان سے بھی ہوئی ہے جو سخاوت میں آپ سے بہت زیادہ ہو؟ حاتم طائی نے جواب دیا، ہاں، ایک مرتبہ مجھے قبیلہ طے کے ایک یتیم لڑکے کے گھر رات گزارنے کا موقع ملا۔ اس لڑکے کے پاس 10 بکریاں تھیں جس پر اس کی گزر بسر تھی۔ اس نے میری مہمان نوازی کی خاطر ایک بکری ذبح کی اور دسترخوان پر اس کا مغز میرے سامنے پیش کیا۔ مجھے مغز بہت لذیذ لگا اور میں نے کہا، یہ تو بہت لذیذ ہے۔ اس یتیم لڑکے نے میری زبان سے یہ الفاظ سنے تو میری مہمان نوازی کی خاطر اس نے ایک ایک کر کے ساری بکریاں ذبح کر دیں اور ان کا مغز نکال کر میرے سامنے پیش کر دیا۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی علم نہ تھا کہ میری خاطر اس نے اپنی ساری بکریاں ذبح کر دی ہیں۔ صبح جب میں واپسی کے لیے اس کے گھر سے نکلا تو میری نگاہ اس کے گھر کے ارد گرد پھیلے خون پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی ساری بکریوں کو ذبح کر ڈالا ہے۔ میں نے اس یتیم لڑکے سے پوچھا، تم نے آخر بکریوں کو کیوں ذبح کر ڈالا؟ تو وہ کہنے لگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے مہمان کو کوئی چیز اچھی لگے اور میں کنجوسی سے کام لوں؟ یہ تو عربوں کی شان میں گستاخی ہے۔ لوگوں نے حاتم طائی سے پوچھا، پھر آپ نے اس لڑکے کی مہمان نوازی کی عوض اس کو کیا دیا؟ تو حاتم طائی نے جواب دیا کہ میں نے اس یتیم لڑکے کو 300 سرخ اونٹ اور 500 بکریاں دی۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، پھر تو آپ اس سے بڑے سخی ہوئے۔ حاتم طائی نے کہا، نہیں، بلکہ وہ یتیم لڑکا مجھ سے کہیں زیادہ سخی تھا، کیونکہ اس نے اپنی تمام ملکیت سخاوت کر دی، جبکہ میں نے اپنی ملکیت کا تھوڑا سا حصہ اسے دیا۔